السلام علیکم، میں آپ کی ٹیچر ناسیہ مس۔ آج ہم جماعت ہفتم کے سائنس کا برج کورس کا عملی خاکہ نمبر 5 پڑھیں گے۔ چلیے ہم پڑھنے کی شروعات کرتے ہیں۔ اس میں ہم کو دیکھنا ہے مادے کی حالت، تپش اور حالت میں تبدیلی۔ ہم نے یہ چھٹی کے سبق نمبر 5 میں پڑھا ہے۔ اطراف میں پائے جانے والے مادے، حالت اور خصوصیات، یہ ہم نے وہ سبق پڑھا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اشیاء اور جانداروں کی خصوصیات کیا ہے، ان کی ساکھ کیسی ہوتی ہے۔ کام کے لحاظ سے ہمیں ان کی گروہ بندی کرنا آتا ہے، جیسے دھاگا، سوت، اصل جڑ، ریشے دار جڑ، موصل برق، غیر موصل برق، یہ سب ہم کو معلوم ہے کیونکہ ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم کو کیا یاد رکھنا ہے، کیا ذہن نشین کرنا ہے کہ مادہ کی 3 حالتیں ہوتی ہیں: ٹھوس، مائع، گیس۔ ان 3 حالتوں میں آپ کو معلوم شدہ اشیاء کا نام لکھنا ہے، مطلب نام بتانا ہے۔ ویری گڈ۔ برف ہم جانتے ہیں، پانی کو اگر ہم فریزر میں رکھ دے تو وہ برف بن جاتا ہے، باہر رکھے تو وہ پانی یعنی مائع بن جاتا ہے، اور اس کو بہت زیادہ گرم کریں تو پتیلی کے اوپر ہم کو بھاپ سے اٹھتے ہوئے دکھتی ہے، جو اس کی گیس کی شکل ہے۔ دیکھو یہ ذیل کی شکل میں پانی کی ہم کو 3 حالتیں دکھائی دے رہی ہے: برف، مائع پانی، اور جب دھوپ سے بھی جو بھاپ بننے کا عمل ہوتا ہے، جو آبی بخارات بھاپ بن کے جو اڑتے ہیں، وہ گیس ہوتی ہے۔ مادے کی حالت میں تبدیلی، مادہ جب ایک حالت سے دوسرے حالت میں تبدیل ہوتا ہے تو اس عمل کو مادے کی حالت کی تبدیلی کہتے ہیں۔ مطلب جیسے برف پانی بن رہا ہے، پانی گیس بن رہا ہے، یا پانی واپس برف بن رہا ہے، تو یہ مادے کی حالت کی تبدیلی کہلائے گا۔ برف کو جب ہم حرارت دیتے ہیں تو وہ پانی سے برف کو جب ہم حرارت دیتے، مطلب فریج سے نکال کے باہر رکھ دیتے گرمی میں، تو وہ پانی میں تبدیل ہوتا ہے، اور اس کو اور حرارت دے، مطلب اس کو گیس پہ رکھ کے پکانے لگے تو کچھ دیر میں ہم کو اپنے گیس برتن کے اوپر بھاپ سے اڑتی محسوس ہوتی ہے، مطلب وہ بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی ٹھوس حالت کی شے کو حرارت دینے پر وہ مائع، اور مائع کو حرارت دینے پر وہ گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مزید حرارت دینے پر ہم بتائیے ابھی کہ میں مائع حالت کی چیز گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح شے کی تپش کم کرنے پر گیس مائع میں، مائع حالت ٹھوس میں تبدیل ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم حرارت دیتے ہیں، تپش دیتے ہیں، تو چیزیں مائع میں تبدیل ہوتی ہیں، اور زیادہ حرارت دینے پر گیس میں تبدیل ہوتی ہیں، اور حرارت نکالنے پر یا کم کرنے پر گیس مائع میں تبدیل ہوتی ہے، اور مائع کی اور حرارت کم کرنے پر وہ ٹھوس میں تبدیل ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے تپش اور تپش پیما۔ تپش ناپنے کے لیے یعنی گرمی ناپنے کے لیے تپش پیما کا استعمال کرتے ہیں۔ تپش ناپنے کے لیے ہم ڈگری سیلسیس اکائی کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم بیمار پڑتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر جو آلے سے ہمارا بخار چیک کرتا ہے، اسی کو ہم تپش پیما کہتے ہیں، یعنی ہماری تپش کی گرمی کی پیمائش کرنے والا آلہ۔ اور جو تپش ناپتے ہیں اس کو ہم ڈگری سیلسیس میں لکھتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ہم استعمال ہونے والے تپش پیما کو ہم کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ تو تپش ناپنے کے لیے ہم تپش پیمے کا استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں تو اکثر وہ ہمارے منہ زبان کے نیچے رکھ کے ہماری بخار چیک کرتا ہے۔ اب اس کے آگے مشقی سوالات ہیں، اب جو سمجھایا گیا ہے اس کی بنیاد پر یہ سوالات حل کریں۔ اگر آپ کو سوالات حل کرنے میں کچھ تکلیف آتی ہے، کچھ دقت آتی ہے، تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ اور میں نے ایک سوال کیا تھا کہ تپش پیما کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، تو اس کو ہم تھرمامیٹر کہتے ہیں، جس سے تپش ناپی جاتی ہے۔ تو یہ سارے سوالات آپ اچھی طرح پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور سوالات کے جوابات لکھیں گے، کیونکہ بہت آسان ہے۔ ہاں آپ چھٹی میں پڑھ چکے ہیں، یہ تو ہم صرف اعادہ کر رہے ہیں نا پڑھی ہوئی چیز کا۔
میں کچھ سوالات آپ کو پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. جیسے فہرست بنانا ہے اور بتائیے تو بھلا، میں کون ہوں. اس طرح کے آسان سے سوالات ہیں جو آپ بآسانی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کچھ مشکل پیش آئے گی تو آپ مجھے میسج کر دیں، میں آپ کو اس سوال کے جواب آرام سے بتا دوں گی اور آپ اچھی طرح سے پھر حل کر سکیں گے. دیکھو ایک مثال میں بتاتی ہوں. جیسے پہلا سوال تھا کہ فہرست دی گئی ہے: ناریل کا تیل، نوشادر، اسپرٹ، الکوہل، پانی، پیٹرول، کافور، سوڈیم، گھی، نیپتھلین کی گولیاں، پوٹیشیم، سینیٹائزر، آیوڈین. تو مندرجہ میں کون سی شے سرما میں سکڑتی ہے، یعنی کون سی چیز سکڑ جاتی ہے، کون سی چیز سکڑتی ہے جو